السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ بھارت کا لاک ڈاؤن کا معیشت کو ہونے والے نقصان کے پیش نظر بعض پیداواری یونٹس دوبارہ کھولنے کا منصوبہ۔ شہزادہ ہیری نے اپنے نئے بننے والے کاغذات میں اپنی شاہی خطابات کے استعمال سے دستبردار۔ امام کعبہ نے کورونا مریضوں کے لیے آب زمزم کی تجویز دے دی، نفسیاتی اور جذباتی طور پر علاج میں مدد ملے گی۔ انڈیا میں عوام میں بے چینی، لاک ڈاؤن میں روز بروز سختی، ریاستی حکومتیں اپنے علاقوں کو سیل کر رہی ہیں۔ ویتنام میں ATM مشینوں سے رقوم کی بجائے چاولوں کے تھیلوں کی فراہمی۔ امریکہ کے ہاسپٹلوں کے کمرے کراہتے مریضوں اور باڈی سے بھرے ہوئے ہیں، لواحقین کو مسلسل بری خبریں سناتے سناتے تھک گئی امریکی نرس۔ مسلمانوں کے احتجاج کے باوجود سری لنکا حکومت نے کورونا سے ہلاک ہونے والے مریضوں کو جلانا لازمی قرار دے دیا۔ بھارت نے امدادی سامان سے لدا بحری جہاز ایرانی بندرگاہ کے ذریعے افغانستان کے لیے روانہ کر دیا۔ نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہوا میں معلق کورونا کے قطرے 6 فٹ کی بجائے 13 فٹ کے فاصلے سے بھی سفر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر بھارت 21 روز سے جاری ملک گیر لاک ڈاؤن سے معیشت کو ہونے والے نقصان کے پیش نظر بدھ کے بعد بعض پیداواری یونٹس دوبارہ کھولنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ رائٹرز کے مطابق امکان ہے کہ بھارتی حکومت اس لاک ڈاؤن کو اس مہینے کے آخر تک توسیع دے گی، کیونکہ ملک میں آج کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 9152 جبکہ ہلاکتیں 308 ہو گئی ہیں۔ ادھر برطانوی شاہی حیثیت سے دستبردار ہو کر امریکہ میں رہائش اختیار کرنے والے شہزادہ ہیری نے اپنے نئے کاغذات میں تبدیلی کر لی ہے۔ لاس اینجلس میں مقیم شہزادہ ہیری نے اپنے نئے بننے والے کاغذات میں اپنے شاہی خطابات کا استعمال کرنے سے گریز کیا۔ شاہی حیثیت سے دستبرداری کے بعد شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ اپنے 11 ماہ کے بیٹے آرچی کے ہمراہ کینیڈا منتقل ہو گئے تھے۔ کورونا کے تیزی سے پھیلاؤ کے پیش نظر انہوں نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں سکونت اختیار کی۔ دوستو، اس سے قبل شاہی حیثیت سے دستبرداری کے باقاعدہ اعلان کے بعد شاہی محل سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا تھا کہ شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ اب شاہی خطابات کا استعمال نہیں کر سکیں گے، جس کے بعد یہ جوڑا نہ ہی اب ملکہ برطانیہ کی نمائندگی کر سکے گا اور نہ ہی انہیں شاہی فرائض کی انجام دہی کے لیے ملنے والے عوامی فنڈز دیے جائیں گے۔ ادھر امام کعبہ نے کورونا سے متاثرہ مریضوں کے لیے آب زمزم کی تجویز دے دی ہے۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمان نے کہا ہے کہ کورونا سے متاثرہ افراد کی نفسیاتی اور جذباتی امداد کے لیے آب زمزم فراہم کیا جائے۔ انہوں نے اپنی تجویز میں کہا کہ ان تمام ہاسپٹلوں میں آب زمزم فراہم کیا جائے جہاں کورونا کے مریض زیر علاج ہیں۔ اس سے ان کو نفسیاتی اور جذباتی طور پر علاج میں مدد ملے گی اور وہ جلد صحت یاب ہو سکیں گے۔ دوستو، کورونا ان مریضوں پر بری طرح اثر انداز ہوتا ہے جن کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے۔ ایسے افراد اس سے اندرونی طور پر مقابلہ نہیں کر پاتے اور تشویشناک حالت میں چلے جاتے ہیں، جہاں ان کو بچایا جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر کے ماہرین مریضوں کو ایسی ادویات تجویز کر رہے ہیں اور ایسی ادویات پر تجربات کر رہے ہیں جو مریضوں کے اندر اس کے خلاف قوت مدافعت بڑھا سکے۔ ادھر دنیا کی سب سے بڑی کچی آبادی میں کورونا کی لپیٹ میں ہے، تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا یا نہیں۔ عوام میں بے چینی نظر آ رہی ہے جبکہ لاک ڈاؤن میں روز بروز سختی دیکھی جا رہی ہے۔ ریاستی حکومتیں اپنے زیر انتظام علاقوں کو سیل کر رہی ہیں۔ دہلی میں اب تک تقریباً 40 مقامات کو سیل کیا جا چکا ہے، جبکہ دوسرے شہروں میں بھی اس کی نشاندہی جاری ہے۔ ممبئی میں 200 سے زیادہ مقامات کو ہاٹ سپاٹ قرار دیا گیا ہے۔ لوگوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اتوار کو پنجاب کے شہر پٹیالہ میں چند لوگوں نے سبزی منڈی میں ایک پولیس کو بری طرح زخمی کر دیا تھا، جس کے بعد 11 افراد کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے گجرات کے شہر سورت میں مزدور لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ انڈیا کی شمالی ریاست اتراکھنڈ میں دریائے گنگا کے کنارے آباد ہندوؤں کے مقدس شہر رشی کیش میں پولیس نے 10 غیر ملکی باشندوں کو لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں انوکھی سزا دی ہے۔
یہ لوگ دریا کے کنارے تفریح کر رہے تھے۔ سزا کے طور پر ان سے کہا گیا ہے کہ کاغذ پر 500 بار لکھو کہ میں نے لاک ڈاؤن کی پیروی نہیں کی، آئی ایم سوری۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ لوگ اسرائیل، آسٹریلیا، میکسیکو اور دیگر ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ رشی کیش کا علاقہ بعض غیر ملکیوں میں بہت مقبول ہے۔ ادھر ویتنام کے شہر ہوچی من میں ایک کاروباری شخصیت نے ATM مشینیں تیار کی ہیں جو 24 گھنٹے کام کرتی ہیں۔ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ ان مشینوں سے مالی رقوم نہیں بلکہ چاولوں کے بیگز باہر آتے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد ان افراد کی مدد کرنا ہے جو کورونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ملک بھر میں عائد پابندیوں کے سبب اپنی ملازمتوں اور آمدنی کے ذرائع سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ویتنام میں اس کے 262 کیسوں کا اندراج ہو چکا ہے، تاہم ابھی تک کسی کے فوت ہونے کا اعلان سامنے نہیں آیا۔ البتہ ملک بھر میں 15 روز کے لیے سماجی فاصلے سے متعلق اصول لاگو کر دیے گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بہت سی دکانیں اور چھوٹے کاروبار بند ہو گئے ہیں اور ہزاروں افراد عارضی طور پر باقی ملکوں کی طرح کام اور آمدنی سے فارغ ہو گئے ہیں۔ مذکورہ ATM مشینوں سے چاولوں کا 1.5 کلو کا بیگ نکل کر باہر آتا ہے۔ یہ بیگ حاصل کرنے والے ضرورت مند مزدور ہوتے ہیں۔ ادھر امریکہ کے ہاسپٹلوں کے کمرے کراہتے مریضوں اور باڈیز سے بھرے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے، جہاں متاثرہ اور مرنے والے افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ان حالات میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والی ایک نرس نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور یہ پیغام امریکی میڈیا میں بھی چلایا جا رہا ہے، جس میں وہ ہاسپٹل میں مریضوں کی حالت اور صورتحال بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے۔ کاپی رائٹس کی وجہ سے میں آپ کو وہ ویڈیو نہیں دکھا سکتا۔ سوشل میڈیا پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن دوستو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ آج کل جو کچھ امریکی میڈیا دکھا یا سنا رہا ہے، کم از کم مجھے اس پر کبھی کبھی ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے بتانی پڑ رہی ہیں کیونکہ ہر میڈیا میں صرف کورونا ہی کی خبریں بھری پڑی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب ریلائبل نیوز ایجنسیاں ہیں۔ کسی ریلائبل سورس سے خبر پڑھ کر میں آسان زبان یا لفظوں میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، اس میں کتنی صداقت ہے یہ اس سورس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہرحال امریکی نرس ڈینیل شمیل نے روتے ہوئے کہا کہ اسے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے نیو یارک کے ایک ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اس نے کہا کہ ہم خیریت سے نہیں ہیں، کام کیسے کریں۔ 8 منٹ کی ویڈیو کلپ میں امریکی نرس زارو قطار رو رہی ہے۔ جس روز اس نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی، اس نے اسے مشکل دن قرار دیا۔ نرس کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں معلوم جو ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ہے یا نہیں۔ مریضوں کے کمروں کے درمیان بھاگ بھاگ کر تھک گئی ہوں اور میرے سامنے مریض دم توڑ رہے ہیں، ہم انہیں نہیں بچا پاتے۔ ہاسپٹلوں کے کمرے کراہتے مریضوں اور باڈی سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں متاثرین اور مرنے والوں کے لواحقین کو مسلسل بری خبریں سناتے سناتے تھک گئی ہوں۔ میں یہ ویڈیو شائع کر رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ پیغام پہنچا سکوں کہ ہم 15 گھنٹوں میں کیا کام کر رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ طبی عملہ انفیکشن سے محفوظ ہے، مگر یہ غلط ہے۔ ہم خود بھی محفوظ نہیں ہیں۔ طبی عملے کی شدید قلت نرسوں کی کمر توڑ رہی ہے۔ ان میں سے کچھ کو ہر شفٹ میں 14 مریضوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے۔ دوستو، امریکہ میں کورونا میں مبتلا افراد کی تعداد 5,60,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1,538 افراد کورونا سے ہلاک ہو چکے ہیں، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 22,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ادھر سری لنکا کی حکومت نے کورونا سے ہلاک ہونے والے تمام مریضوں کی لاشوں کو جلانے کو لازمی قرار دیتے ہوئے ہدایات جاری کی ہیں کہ مرنے والوں کی لاش کو صرف جلایا جائے گا۔ تمام ممالک نے تمام مذاہب کے عقائد رکھنے والے افراد کے لیے ان کے مذہبی عقائد کے مطابق نئے طریقے واضح کیے ہیں۔ پاکستان سے لے کر بھارت، امریکہ سے لے کر برطانیہ تک حکومت نے عالمی ادارہ صحت اور ملکی ماہرین صحت کی تجاویز کے مطابق دفنانے یا انہیں جلانے کے لیے خصوصی طریقہ کار واضح کیے گئے ہیں۔ تاہم سری لنکا کی حکومت نے تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے ایک ہی طریقہ واضح کیا ہے۔ سری لنکا کی حکومت کے متنازع فیصلے پر وہاں کے مسلمانوں کو اعتراض تھا اور انہوں نے حکومتی فیصلے کے خلاف احتجاج بھی جاری رکھا، مگر حکومت نے ان کے احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے 12 اپریل کو ہدایات جاری کی۔
سری لنکا میں 12 اپریل تک اس سے 7 افراد ہلاک ہو چکے تھے، جن میں سے 3 مسلمان تھے اور حکومتی ہدایات کے بعد تمام کو جلا دیا گیا، جبکہ مسلمانوں کے احتجاج کو نظر انداز کر دیا گیا، بلکہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کی ہلاکت سے متعلق شبہ ہوگا کہ ان کی موت ممکنہ طور پر کورونا کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی عمل کیا جائے گا۔ حکومت کے متنازع فیصلے پر جہاں مسلمان احتجاج پذیر ہیں، وہیں ایسے اقلیتی لوگ بھی شامل ہیں جو مرنے والے افراد کو دفناتے ہیں۔ اس فیصلے پر وہاں کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی حکومت کے اس فیصلے کو غیر انسانی فیصلہ قرار دیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے واضح کیا ہوا ہے کہ ایسے شخص کو دفنایا بھی جا سکتا ہے جو کورونا کے باعث فوت ہوا ہو۔ بہرحال ادھر بھارت نے امدادی سامان سے لدا بحری جہاز ایرانی بندرگاہ چابہار کے ذریعے افغانستان کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ امدادی سامان میں گندم کے علاوہ اینٹی ملیریا ادویات بھی شامل ہیں۔ ایران کی طرف سے بھارت میں دہلی میں ہونے والے ہنگاموں پر کی جانے والی تنقید کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ بھارت ایرانی بندرگاہ کا استعمال کر رہا ہے۔ ادھر ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہوا میں معلق کورونا کے قطرے 6 فٹ کی بجائے 13 فٹ کے فاصلے سے بھی سفر کر سکتے ہیں۔ تاہم ضروری نہیں کہ یہ کسی شخص کو بیمار بھی کریں، یہ اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ زمین پر نہیں گرتے، جس میں انکشاف ہوا ہے کہ مریض سے 13 فٹ تک کے فاصلے پر بھی ہوا میں معلق یہ قطرے پائے گئے۔ تاہم 8 فٹ تک کے فاصلے پر قطروں کی مقدار زیادہ پائے گی۔ کورونا کے قطرے سب سے زیادہ ہاسپٹلوں کے فرش پر پائے گئے، جو ممکنہ طور پر کشش ثقل اور ہوا کے بہاؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔